نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شان کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ محبت اخلاص عقیدۃ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 175، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خریدا بخشش کے بدلے، فما اصبرهم علی النار، پس کس قدر کیسے وہ صبر کریں گے آگ پر۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اخروی عذاب کے حوالے سے بات ہوئی، انہیں ڈرایا گیا، اور اس آیت مبارکہ میں دنیاوی اور اخروی دونوں عذابات کا ذکر کر دیا گیا کہ دنیاوی عذاب بھی ہے ان کے لیے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اور پیچھے 4 قسم کے عذابات انہیں گنائے گئے، 4 قسم کے کہ یہی عذاب ان کو پہنچے گا۔ اب اتنا سخت معاملہ تھا تو فرمایا یہ آیت مبارکہ در حقیقت ان کو جو عذابات دیے جائیں گے اس کی وجہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں جو ہے اس قسم کے سخت عذابات دیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اس آیت مبارکہ میں اس کی وجہ موجود ہے کہ وہ عذاب کیوں دیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، گمراہی خریدی، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ ان کو چاہیے تھا ہدایت کو خریدتے، انہوں نے گمراہی کو خریدا، ہدایت کو خود سے دور کیا، گمراہی خرید کے ہدایت کو دور کیا، اور عذاب خرید کے بخشش کو دور کر دیا۔ ایسی قوم تھی یہ۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی بہترین چیزوں میں سے 2 چیزیں بڑی بہترین ہیں، ایک ہے ہدایت اور ایک ہے علم۔ فرمایا دنیا کی بہترین چیزیں کسی کو دیکھنی ہو تو یہ 2 چیزیں ہیں، ہدایت اور علم، اور فرمایا دنیا کی بدترین چیز گمراہی اور جہالت ہے، یہ بدترین چیزیں ہیں۔ ان لوگوں نے در حقیقت دنیا کی بہترین چیز جو ہدایت تھی اسے چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا، دنیا کی بہترین چیز علم تھا، اس علم کو چھوڑ کر انہوں نے جہالت کو خریدا۔
اور فرمایا آخرت کی سب سے بہترین چیز وہ ہے بخشش و مغفرت، اور آخرت کی سب سے بدترین چیز وہ ہے عذاب۔ تو فرمایا انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب کو خرید لیا، تو گویا کہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے، آخرت میں بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ اس وجہ سے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ پر وہ کیسے صبر کریں گے آگ پر، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے بدکاری کی، آپ علیہ السلام نے نعت و اوصاف آپ کے ذکر کو چھپایا، کتاب اللہ میں تحریف کری، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جانتے ہیں۔ اب جب جاننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو آگ پر پیش کرنا، اپنے آپ کو جلانے کی صورت میں لانا، فما اصبرهم علی النار، تو یہ کیسے آگ پہ صبر کریں گے؟ آگ کی تپش، آگ کے معاملات کتنے سخت ہیں کہ یہ اس سختی کو برداشت کیسے کریں گے؟ اس لیے فرمایا تعجب ہے فما اصبرهم علی النار، کہ آگ کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دی، مسجد کی جانب بڑھے، مسجد کے قریب ایک شخص کو دیکھا، بڑا پرسکون ہے، آرام سے کھڑا ہوا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص کی طرف دیکھا اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے دوبارہ آپ آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ شخص اسی جگہ پر موجود ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف بڑے غصے کی حالت میں دیکھا اور آپ نے فرمایا تو بڑا دلیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، بہت زیادہ بہادر ہے۔ اس شخص پر ایک وجسہ طاری ہوا، کپکپی طاری ہو گئی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگا، حضور کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں تو بہت بہادر ہے، تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کر لے گا؟ اذان ہوئی، لوگ مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھنے آ رہے، تو مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا، تو لوگوں کو دیکھ بھی رہے کہ لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کا حکم مان رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو اتنا بہادر ہے، تو مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو، نمازیوں کو دیکھ رہا ہے کہ نمازی مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز ادا کرنے، لیکن تو نہیں ادا کر رہا، اس کا مطلب تو بہت بہادر ہے، تو سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر لوں گا۔ یہی کیفیت ہے۔ فما اصبرهم علی النار، وہ عذاب کتنا سخت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، تو کیسے وہ صبر کریں گے آگ پر؟ اس آگ کی کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں، دنیا کی جو آگ کی تپش ہے اس کے مقابلے میں، فرمایا جہنم کی آگ 70 حصوں پر ہے، اس کے 70 حصے ہیں، اور دنیا کی آگ فرمایا اس 70 حصوں میں سے فقط ایک حصہ ہے۔ دنیا کی آگ 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جس کی تپش اتنی کہ جلا کے خاکستر کر دے، تو یہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ کا سلسلہ ہے، دنیا کی آگ کی تپش ایک حصہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 70 حصے تو خود جہنم کی آگ ہے، 70 حصے، کتنی سخت ہو گئی۔ سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 81 میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل نار جہنم اشد حرا، اے پیارے محبوب ان سے فرما دیجئے نار جہنم، جہنم کی آگ اشد حرا، سب سے زیادہ تپش والی ہے، سب سے زیادہ، کہ کہاں وہ 70 حصے جہنم کی آگ کے، اور کہاں صرف دنیا میں ایک حصہ فقط، تو یہ ہے جہنم کی آگ۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، 1000 سال تک، اس کے بعد وہ آگ سرخ ہو گئی،
فرمایا اس کے بعد دوبارہ اسی آگ کو 1000 سال تک اور بھڑکایا گیا۔ اب اس 1000 سال بھڑکنے کے بعد وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور اس آگ کو بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ آگ کالی ہو گئی اور اس میں اب کالا پن ہی ہے اور صرف سیاہ ہی سیاہ ہے، کالا ہی کالا ہے اس کے اندر۔ اس قدر سخت جہنم کی آگ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ہر قسم کی عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ فرمایا فما اصبرهم علی النار، تو آگ پر وہ کیسے صبر کریں گے؟ آگ کا معاملہ اتنا سخت ہے اور یہ خوش و خرم ہو کر دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، گمراہی کو انہوں نے خریدا ہے، اللہ کی رحمت کو خود سے دور کیا ہے اور یہ سمجھ رہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا، مسکرا رہا تھا، بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ آپ اس شخص کے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا؟ کیا تجھے یہ پتہ چل گیا کہ قبر کا امتحان تو پاس کر لے گا؟ کیا تجھے یہ پتہ چل گیا کہ پل صراط پر تو آسانی سے گزر جائے گا؟ کیا تجھے یہ پتہ چل گیا کہ تو قبر کے عذاب سے بچ گیا؟ کیا تجھے یہ پتہ چل گیا کہ تیرے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو مقرر کر دیا؟ اس شخص نے ان تمام باتوں کو سنا، وہ جو بے تحاشا ہنس رہا تھا، چیخیں مار مار کے ہنس رہا تھا، وہ شخص کہنے لگا حضور ایسا کچھ نہیں۔ اب خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کی باتیں اس شخص کے دل پر کیسی اثر کر گئی، کیسی اثر کر گئی کہ ان تمام باتوں کو جب اس نے سنا، دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا، اس کے بعد مرتے دم تک وہ شخص کبھی نہیں ہنسا، کبھی نہیں ہنسا کہ اس کس قسم کی منزلیں باقی ہیں۔ انتقال ایمان کی صورت میں ہونا، قبر کا عذاب، پل صراط، جہنم کے معاملات، جنت کے نعمتیں، بہت سارا سلسلہ ہے۔ تو ہنسی کا دنیا میں کیا تصور بنتا ہے؟ بے تحاشا ہنسنا۔ تو آپ کی باتوں کا یہ اثر رہا کہ اس نے جب تک وہ زندہ رہا کبھی ہنسا نہیں۔ فرمایا فما اصبرهم علی النار، تو آگ پر وہ کیسے صبر کریں گے؟ اس آیت مبارکہ میں ایک سوال اس اعتبار سے ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح وہ الضلالۃ بالہدیٰ، گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، حالانکہ یہ لوگ تو ہدایت پر تھے ہی نہیں۔ تو ان کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ ہدایت بیچ کر گمراہی خریدی، جبکہ یہ لوگ ہدایت پر تھے ہی نہیں؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ فرمایا ہے کہ ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی کر دی، اس سے مراد توریت شریف ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے توریت شریف میں فقط ہدایت تھی، اور اس میں کیا تھا؟ ہدایت، نور، وہ ساری چیزیں تھیں۔ انہوں نے در حقیقت توریت شریف کی اصل کتاب میں تحریف کر ڈالی، اصل کتاب پہ بدل ڈالا۔ تو فرمایا توریت شریف میں تو ہدایت تھی، تم اس ہدایت سے دور اس طرح ہوئے کہ تم نے اسی میں تحریف کر ڈالی، اسی کو بدل دیا، لہذا تم نے اس ہدایت کو بیچ دیا اور اس کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اگر پورا موازنہ کیا جائے ان دونوں آیت مبارکہ کا تو اس میں یہ چیز واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے توریت شریف میں آپ علیہ السلام کے اوصاف کو چھپایا، آپ کی نعت کو چھپایا، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور نبی آخر الزمان کے ہونے کا جو معاملہ توریت شریف میں تھا ان تمام باتوں کو چھپایا۔ تو میرے رب نے ان کے لیے اس قسم کے ارشادات، اس قسم کے معاملات اور اس قسم کے عذابات کا ذکر فرمایا۔ دونوں آیتوں مبارکہ میں ملا کے 6 قسم کے عذاب کا ذکر ہوا، 6 قسم کے۔ اسی سے نتیجہ نکلا جو آپ علیہ السلام کی نعت، آپ کے اوصاف،
آپ کے فضائل کو چھپائے گا در حقیقت وہ اس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وہ شان عطا فرمائی۔ وہ تو یہودی تھے جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی، سمجھ لیا کہ ہمارے چھپانے سے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ لوگ دور ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دیا۔ تو اس قسم کے عذابات ہر اس شخص کے لیے ہے جو حضور علیہ السلام سے بغض رکھے، عداوت رکھے، حضور کے فضائل کو چھپائے۔ اب وہ کس قسم کے عذابات ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلا اگر دیکھا جائے کہ جو ذکر ہوا، فرمایا ما یاکلون فی بطون من النار، یہ اپنے پیٹ میں آگ کو ڈال رہے ہیں، پہلا عذاب۔ دوسرا ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کس کس قسم کے عذابات ہیں؟ آپ یہ صرف سوچیں کہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ یہ حضور کے فضائل کو چھپانے پر ہے، کیسے کیسے معاملہ، عذاب بھی ہے ان کے لیے، اور ساتھ میں فرمایا علیم بھی ہے، یعنی دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، حضور کے فضائل چھپا کر، اور آگے فرمایا ہدایت کو بیچ دیا ہے۔ سارے عذابات ہی تو ہے، اور فرمایا عذاب کو انہوں نے خریدا اور بخشش کو بیچ دیا۔ تو یہ سارے معاملات آخر میں فرمایا فما اصبرہم علی النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آگ کو بنایا گیا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا ہے، جہنم کی آگ کو تپایا گیا ہے، یہ لوگ اس آگ کے ہی مستحق ہیں، لہٰذا اسی آگ میں ان تمام لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام سچا پکا عشق نصیب فرمائے، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور جو واعظ و نصیحت درس ہوا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ وما علینا